السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر 11th کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو دوسری ایسی شخصیت سے ملا رہے ہیں جن کا بہت بڑا یوگدان ہے، کنٹریبیوشن ہندوستان کی تعلیمی معیار تعلیم کے ساتھ ان کا وابستہ ہے. پہلے ہم نے آپ کو روشناس کرایا گاندھی جی سے، تو انہی کے ہم اثر ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں 8 فروری 1897 کو پیدا ہوئے. برٹش تسلط کے بیچ میں ہی ان کی بچپن بھی گزرا، لڑکپن بھی گزرا اور جوانی بھی گزری. بہرحال بہت ہی فین تھے، کافی اثر لے رکھا تھا انہوں نے گاندھی جی کا. تو تعلیمی قابلیت کا جہاں تک سوال ہے، پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہے برلن میں 1925 یعنی 1925 کو واپس آئے تو وائس چانسلر بنایا گیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا. پھر بہار گورنمنٹ کے گورنر بھی رہے اور 1962 to 67 تب وہ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا. تو اس کے بعد 1967 سے لے کر ڈیتھ تک 1969 تک وہ پریزیڈنٹ بنے، ہندوستان کی تھرڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا. جو کہ جہاں تک اب انہوں نے جب چیئر سنبھالی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک معمولی ٹیچر کو اتنا بڑا عہدہ ملا ہے تو ایک گرو کی بات ہے. So it's all my faults. تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ایجوکیشن، تو وہ بھی یہی چاہتے تھے. جیسے سر سید احمد خان کی بات میں آپ کو یہاں کہوں کہ سر سید احمد خان بھی بہت ہی چنتت رہے ہیں اپنے دور میں، خاص کر وہ مسلمانوں کے بارے میں. کیونکہ جب انگریز یہاں پر آئے تو اس وقت ہندوستان کی انگریزوں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی گئی اور ان کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہوئی. بعد میں مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب کچھ ترک کیا جو بھی برٹشرز کا تھا، خاص کر ان کی زبان کو ترک کیا. بولا ہم یہ انگریزی نہیں پڑھیں گے. لیکن ایک مسیحا نکلا جس کو ہم سر سید احمد خان کہیں گے، حالی بھی ان کے ہم اثر تھے. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ اگر آج میں چپ رہا تو یہ جو قوم ہے یہ بہت پیچھے رہے گی. تو انہوں نے بہت کوشش کی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کی صورت میں شامل آئی، شکل میں ہمارے سامنے ہے. تو اس وقت کے جو مولوی حضرات تھے وہ بہت ناراض ہو گئے. اسے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، حکم کفر بھی دیا گیا. لیکن انہیں یہ نہیں کیئر کیا. تو ایک ایسا قدم اٹھایا جسے آج ہم بڑے گرو سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی رہا ہے اور مسلمان آج بہت آگے بھی ہیں. تو یہی وجہ تھا کہ یہ جو اپنے ڈاکٹر ذاکر حسین تھے، ان کا بھی یہی، انہوں نے جامعہ ملیہ جو اردو جو آج کل یہاں پر ہندوستان میں ہے بہت بڑی یونیورسٹی، تو ان کا بھی یہی رجحان تھا کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ایک تعلیم دیں بچوں کو تو ان کا جو بھوشیہ ہے، کیونکہ تعلیم ہی سب کچھ ہے. دیکھیں ہیومن ریسورس جسے ہم کہتے ہیں، اگر نیچرل ریسورس کو اگر
اگر ہیومن ریسورس نہیں ہوگا تو نیچرل ریسورس کا جو کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ضائع ہوگا، کیونکہ ہیومن ریسورس بہت ضروری ہے. تو ہیومن ریسورس ہیومن برین کا ساتھ کو کہا جاتا ہے. تو جہاں تک ہیومن ریسورس کو دیکھا جائے تو ہیومن ریسورس بہت ضروری ہے. تو انہوں نے بھی پھر جب 1937 میں گاندھی جی کا ایک مطلب ایک ویو پوائنٹ آیا تھا، انہوں نے ایک تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے اور اس کو صحیح دمت دینے کے لیے انہوں نے ایک واردہ اسکیم جسے کہیں گے تو اس کی چیئرمین شپ جو دی گئی تھی وہ ڈاکٹر ذاکر حسین کو دی گئی. اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے اس کے انڈر اس چیئرمین شپ تو وہاں پر ایک کچھ معاملے طے ہوئے جس میں وہ فری ایجوکیشن کا معاملہ ہوا، یا وہ ہم کہیں گے کہ اب لرن فار ارن، تو سیکھنا ہے تو کمانے کے لیے، جو کرافٹ ایجوکیشن جو اس میں وہ ویونگ ہے، سپلنگ ہے، تو ریسٹ سبجیکٹس، تو یہاں سے جو ڈیوریشن آف پورے 7 ایئرس. تو جہاں تک ہم کہیں گے کہ جو ڈاکٹر ذاکر حسین ہے وہ چاہتے تھے کہ ٹیچر کے بارے میں اس نے کہا کہ ٹیچر کو ایک بچے کو اس انداز میں تعلیم دینی ہے کہ اس کو تعلیم کا معیار ویلیو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم تعلیم کو صرف تعلیم ہی سمجھ کر یا صرف ارننگ ہی سمجھ کر کریں گے تو ہم تو پھر ایک مشین بن جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشین ہمیں نہیں بننا ہے، ارننگ مشین، بلکہ ہمیں ایک ایسا ڈھانچہ بننا ہے جسے اوروں کو فائدہ ہو. کہتے ہیں یہ کسی نے کہا جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کوشے گندم کو چلاؤ. کیونکہ ایک انسان کے اندر ایک انسان کو کیا بننا ہے؟ شمع کیا کرتا ہے؟ خود جلتا ہے، اوروں کو روشنی دیتا ہے. تو یہ کنٹریبیوشن، یہ ویو پوائنٹ تھا ذاکر حسین کا کہ کس طرح سے ہم ایجوکیشن سیٹ اپ جو ہمارا ہے کس انداز سے اس کو ہم انٹروڈیوس کریں گے کہ جو ہمارا آؤٹ پٹ ہوگا وہ اتنا فروٹفل ہونا چاہیے، اتنا صحیح ہونا چاہیے کہ جو ہماری قوم ہے یہ ان ملکوں کے ساتھ کمپیٹ کرے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے، جنہوں نے لوہا بنایا ہے کس کا؟ اپنی مطلب اپنی قوم میں یا اپنے جس نے ملک میں ایک لوہا بنایا ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ اسی انداز سے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جو تعلیمی معیار ہونا چاہے دیٹ شوڈ بی ویری فینٹاسٹک. اینڈ تو یہ ہمارے ذاکر حسین صاحب تھے. تو حالانکہ جہاں تک گاندھی جی کا تعلق تھا تو گاندھی جی نے بھی سیم، حالانکہ یہ ہم اثر رہے، ان کے فالوور رہے، تو گاندھی جی کے اس مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا اور بہت کوشش بھی کی. تو وہ جو آج کل جو ہمارے پاس ہے یہ جو میتھڈالوجی ہے تو یہ وہی تھنکرز تھے جنہوں نے اس پر بہت محنت بھی کی ہے اور عمل آوری بھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے آج ہم نے آپ کو ڈاکٹر ذاکر حسین کے جو لائف ہسٹری تھی اس کے بارے میں اور اس کا جو ویو پوائنٹ تھا اور اس کی جو میتھڈ وہ جو سوچتے تھے کہ کس طرح سے ہمارا تعلیمی معیار صحیح ہو، تو وہ ہم نے آپ کے سامنے آج لایا. شکریہ آج کے لیے. خدا حافظ.